اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مومن کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے غلطی کے، خطأً۔ ومن قتل مؤمنا خطأً، اور جس نے کسی مومن کو خطأً قتل کیا، غلطی سے قتل کیا، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت ادا کرے جو کہ سپرد کر دی جائے الی اہلہ، مقتول کے گھر والوں کو۔ دراصل اس زمانے میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ اسلام ابتدائی مراحل میں تھا، اور مختلف علاقوں میں ایسے مسلمان تھے جو کفار کے درمیان رہتے تھے، مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو ایسے کچھ واقعات بھی ہوئے تھے کہ مسلمانوں نے جہاں حملہ کیا کفار پر، تو وہاں کسی مسلمان کے ہاتھ سے کوئی مسلمان جو وہاں مجبوری سے رہ رہا تھا وہ قتل ہوا، تو یہ خطأً قتل تھا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر کفارہ اور دیت ادا کرے گا۔ الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ مقتول کے ورثاء معاف کر دیں۔ دیت اگر وہ معاف کر دیتے ہیں، کفارہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا، یعنی غلام کا آزاد کرنا۔ دیت کی معافی پھر یہی ہے کہ یا تو ورثاء ساری کی ساری دیت معاف کر لیں، دیت کے حقدار اس مقتول کے ورثاء، یعنی شرعی طور پر جو اس کے وارث بنتے ہیں وہ اس دیت کو وصول کریں گے۔ اب اگر وہ سارے وارث معاف کر دیتے ہیں تو پوری دیت معاف ہو جائے گی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک معاف کر لیتا ہے تو اس کا حصہ معاف ہو جائے گا۔ تو جتنے ورثاء ہیں وہ جس قدر معاف کرتے ہیں اس قدر دیت معاف ہو جائے گی، باقی ادا کرنی پڑے گی، اور اگر وہ سارے معاف کرتے ہیں تو ساری وہ ہو جائے گی۔ ہاں، معافی کا پھر دار و مدار یہ ہے کہ ورثاء سارے بالغ ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی نابالغ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنے حصے کے بارے میں فیصلہ نافذ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا، تو اس کا حصہ معاف نہیں ہوگا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر اگر یہ مقتول من قوم، اس قوم میں سے ہو، عَدُوٍّ لَكُمْ، جو تمہاری دشمن ہے، یعنی دار الحرب میں رہتا ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، خود یہ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن ہجرت پر قادر نہیں ہے۔ اگر ہجرت پر قادر ہو کر دار الحرب میں رہتا ہے، اس کا حکم تو پیچھے بیان ہوا، جن کو منافقین قرار دیا، لیکن بہت سارے ایسے مسلمان بھی تھے جو دار الحرب میں مجبوری کی وجہ سے رہتے تھے، جن کا اس سے پہلے ایک آیت میں ذکر ہوا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، تو مستضعفین میں سے۔ تو اگر یہ مقتول بھی اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، یعنی حربی کفار میں دار الحرب میں رہتا ہو، لیکن خود یہ مومن ہے، اور یہ کسی مومن کے ہاتھوں قتل ہو جائے، تو اس صورت میں دیت نہیں ہے، ہاں کفارہ ہے، کیونکہ کفارہ اس گناہ اور خطا کا کفارہ ہے۔ تو اس لیے گناہ تو ہوا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور توبے کی ایک صورت اللہ نے قرار دی ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کریں، وہ تو ہو گئی، لیکن اس کی دیت نہیں ہوگی۔ جو مومن مقتول ہوا ہے لیکن وہ ہے دار الحرب میں،
تو اس کی دیت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیت ملتی ہے ورثاء کو، اور یہ مومن اور مسلمان جو دارالحرب میں ہیں اس کے ورثاء یا تو کافر ہوں گے، اور کافر مسلمان کے وارث نہیں بن سکتے، تو اس لیے جب وارث نہیں بن سکتے تو اس کی دیت بھی لازم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے صرف اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا اور دیت لازم نہیں ہوگی۔ تو فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، ایک مومن غلام کا آزاد کرنا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر یہ مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہے، یعنی یہ مقتول ذمی ہو یا معاہد و مستأمن ہو، ذمی یا معاہد اور مستأمن ہو، اور قتل ہے قتل خطا، ان کا قتل عمد اس کا حکم میں بتا چکا ہوں کہ وہ تو قصاص ہی ہے۔ قتل خطا ہوا ہے ذمی کا، یا قتل خطا ہوا ہے معاہد و مستأمن کا، اور دونوں میں فرق بھی بتا چکا ہوں۔ تو اگر اس قوم میں سے ہو یہ مقتول تو اس صورت میں دیت اور کفارہ دونوں ہوں گی۔ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، دیت حوالے کی جائے گی اس کے گھر والوں کو، کیونکہ یہ ذمی ہے، معاہد ہے، مستأمن ہے، تو جو اس کے ورثاء ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلم کا وارث بن سکتا ہے، غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو یہاں وہ ذمی ہیں، معاہد ہیں، مستأمن ہیں، یعنی غیر مسلم ہیں، تو اس کے ورثاء جو غیر مسلم ہیں وہ اس کے وارث بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دیت حوالہ کر دی جائے گی الی اہلہ، اس کے ورثاء کو، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہوگا۔ تو غرض قتل چاہے قتل خطا مومن کا ہو یا قتل خطا ذمی کا ہو یا قتل خطا معاہد کا ہو، تینوں صورتوں میں دیت اور کفارہ لازم ہوتا ہے۔ ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں صرف کفارہ لازم ہوتا ہے، دیت لازم نہیں ہوتی، کہ مقتول مومن ہو اور اس کے ورثاء کافر ہوں، یا ورثاء بھی مومن ہوں لیکن وہ ورثاء دارالحرب میں ہی رہتے ہوں، تب بھی دیت لازم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے ورثاء دارالحرب میں رہتے ہیں تو دارالحرب میں تو دارالاسلام کی حکومت نہیں ہے، تو اس لیے دیت سپرد کرنا جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وصول کر کے حوالے کر دینا، تو وہاں ان کا وہ نہیں ہے، ریاست نہیں ہے، تو اس لیے یہ دیت وہاں تک نہیں پہنچائی جا سکتی۔ باقی رہی بات حربی کی، تو اس کا ہم بتا چکے ہیں کہ حربی کا قتل عمد جائز ہے، تو قتل خطا میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اب جو کفارے کے اندر یہ بیان ہوا کہ ایک مومن کا آزاد کرنا ہے غلام کا، تو یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ تینوں صورتوں میں جو کفارہ ذکر ہوا ہے، اگر وہاں پر مومن غلام نہ ملے، جیسے آج کل کوئی غلام ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کر لیں؟ تو کہہ رہے ہیں پھر کفارہ یہ ہے اس کا کہ فَمَن لَمْ يَجِدْ، جو غلام نہ پائے، یا تو غلام ہو نہیں جیسے کہ آج کل ہے، یا اس زمانے کے اعتبار سے غلام تو ہیں لیکن اس کو آزاد خرید کر آزاد نہیں کر سکتے، تو جو کوئی نہ پائے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھنا ہے کہ اس میں درمیان میں کوئی تسلسل نہ ٹوٹے۔ اگر تسلسل ٹوٹے تو 80 روزے رکھنے پڑیں گے، الا یہ کہ کوئی خاتون ہو اور ماہواری کی وجہ سے تسلسل ٹوٹ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کل کہ یہ دیت پھر مرد کی ہے، اور عورت کی دیت یعنی جو دیت کی مقدار جو ہم نے ذکر کی، عورت کی دیت اس سے آدھی ہے۔ خیر وہ سوالات میں ذکر نہیں کرنا چاہتا جو فیمنسٹ قسم کے لوگ کرتے ہیں کہ عورت کی دیکھیں دیت بھی آدھی ہے۔ تو دیت کا سارا دار و مدار میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ جو مقتول ہوا ہے
آپ سے تو غلطی ہو گئی تو اس لیے شریعت نے آپ سے قصاص نہیں لیا، لیکن جو مقتول ہوا ہے اس کا تو نقصان ہوا ہے، اس کے ورثاء کا نقصان ہوا ہے۔ تو اب اگر وہ مقتول مرد ہے تو مرد کے نیچے بہت سارے وہ معاشی ذمہ داریاں مرد پر شریعت نے رکھی ہیں، بیوی کی بھی، بچوں کی بھی، اگر ماں باپ بھی وہ ہے تو اس کے بھی، اور بہن بھائی بھی اگر اس میں سے ہیں تو ان کے بھی، اور دیگر یہ ساری مہر بھی ادا کرنا وغیرہ، یہ ساری معاشی ذمہ داریاں مرد پر زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں عورت پر کسی قسم کی معاشی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ تو اگر عورت قتل کی جاتی ہے تو معاشی اعتبار سے اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا مرد قتل ہونے سے معاشی اعتبار سے نقصان ہوا ہے۔ اس لیے مرد کی دیت پوری ہے اور عورت کی دیت اس کے آدھے ہے، اور بالکل یہ قرین انصاف ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر عورت کی دیت بھی اتنی ہی ہوتی جتنی مرد کی ہے تو پھر یہ قرین انصاف نہ ہوتا کہ مرد پر اتنی زیادہ معاشی ذمہ داریاں ہیں، اس کی بھی وہی دیت ہے، عورت جس پر معاشی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے نظریے کے تحت عورت کو معاشی ذمہ داریاں دی ہیں تو اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شریعت نے اس کو معاشی ذمہ داری بھی نہیں دی ہے، اور تو لہٰذا بالکل شریعت کی روح سے یہ قرین انصاف ہے کہ مرد کی دیت زیادہ ہو، عورت کی دیت کم ہو۔ عورت کی دیت کو اگر ہم برابر مرد کے قرار دیتے ہیں تو یہ انصاف کے خلاف ہوگا کہ یہ کیسے فیصلہ ہوا کہ جو مرد کئی کنبوں کا وہ تھا، کفیل تھا، اس کی بھی اتنی دیت ہے، اور جو عورت کسی کی بھی کفیل نہیں تھی اس کی بھی اتنی دیت ہے۔ تو بہرحال جو غلام نہ پائے تو فصیام شہرین متتابعین، مسلسل 2 مہینے روزے رکھے۔ اور یہ جو کفارہ ہے، یہ کفارہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور توبہ کے مقرر کیا ہے، توبۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور توبہ کے ہیں یہ کفارہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والے ہیں۔ تو جو اللہ نے احکامات لاگو کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان احکامات میں کسی بھی قسم کا نقص ہو۔ نقص اس شخص کے احکامات میں اور قوانین میں ہوتا ہے کہ جس کا علم ناقص ہو اور اس کا علم محیط نہ ہو۔ نقص اس کے قوانین میں ہوتا ہے کہ جو حکمت سے عاری ہوں۔ تو اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، تو اس کے قوانین کے اندر کسی قسم کی بھی کمی اور نقص نہیں ہو سکتا۔ نقص اور کمی ہمارے فہم میں ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھے کہ ہاں یہ حکم وہ نہیں ہے، وہ ہمارے فہم میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر لے، یہ اخروی حکم ہے۔ دنیاوی حکم تو قتل عمد میں وہی ہے، قصاص۔ اخروی حکم کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قتل عمد کرے فجزاؤہ جہنم، تو ایسے قاتل کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا جہنم، ہمیشہ رہے گا، یہ بطور فرض کے، ورنہ کسی کو عمدن قتل کرنا اگر قاتل اس کو حلال سمجھے تو یہ تو کفر ہے، تو یہ کافر ہو جائے گا، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہتا۔ لیکن اگر وہ اس کے قتل کو حلال نہیں سمجھتا، گناہی سمجھتا ہے، حرام ہی سمجھتا ہے اور قتل کیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، ہاں گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اسی قانون کی وجہ سے مفسرین نے اس کی تفسیر یہی بیان کی ہے کہ اس کا بدلہ تو جہنم ہونا چاہیے، یہ جرم اتنا بڑا ہے، جہنم ہو اور خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہنا چاہیے اسے۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس پر غضب ہونا چاہیے، ولعنہ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہونی چاہیے، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہے۔ یعنی ایک عرصے تک، جب تک اللہ نے چاہا، اور وہ عرصہ جتنا بھی ہو وہ اللہ کے علم میں ہے، یہ انسان جہنم میں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قتل ظاہر ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، وقتل النفس، یعنی کسی انسان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اگر وہ اس کو حلال سمجھ کر نہ کر رہا ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے۔
کہ اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جائے۔ اور اصول اور شرعی ضابطہ یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کافر کے لیے، مسلمان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے۔ تو جو قاتل ہوگا، قتل عامد کرنے والا ہوگا، اس کی اخروی سزا یہی ہے کہ وہ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جلے گا، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے، کہ گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں گے اس کو جہنم سے نکال بھی سکتے ہیں، نکال بھی لیں گے، کیونکہ وہ مومن ہے، وہ کافر نہیں ہوا۔ تو یہ قتل عامد کی اخروی سزا ہے، اور دنیاوی سزا قتل عامد کی وہی ہے، قصاص۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔